الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد وکم مشتاقوں کا ہادی محمد وکم مشتاقوں کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم صلی علی، آپ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی بلد محمد فی البلاد، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہم صلی علی بدن محمد فی الابدان، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان محترم، آج 29 اکتوبر 2021 ہم یہاں جامع مسجد گوٹ شمشاد راجپوت نسٹل و آدم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول اور منظور فرمائے، قبول اور منظور فرما کر میری آپ کی تمام گوٹھ والوں کی، اہل علاقہ کی، پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا، نجات کا ذریعہ بھی بنا دے۔ رب العالمین نے ہم پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، اور احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانوں میں اور انعامات میں کچھ جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، انہیں امتیازی حیثیت حاصل ہے، وہ ذرا الگ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں انسان بنایا، اگر اس کی جگہ کسی اور مخلوق میں سے پیدا کرتا تو وہ قادر تھا، کر سکتا تھا۔ جانور بنا دیتا، ہزاروں قسم کی مخلوقات آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مشاہدہ ہے، مطالعہ ہے آپ کا۔ لیکن ان میں سب سے جو اشرف المخلوقات ہے انسان، انہی میں سے ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ زمین بنا دی، اسی زمین میں ہم بیج بوتے ہیں، کھیتیں اگاتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، اسی زمین میں ہم گھر بناتے ہیں۔ زمین نے کبھی انکار نہیں کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نہیں ہو، تو میں بھی تمہاری فرما بردار نہیں بنوں گی۔ نافرمان اگر مجھ میں بیج بوئے گا تو میں اسے امانت واپس نہیں کروں گی۔ ایک بیج بوتے ہیں تو اس کی جگہ 100 دانے آتے ہیں۔ تو زمین نے انکار نہیں کیا۔ جب ہم اپنا مکان بنا رہے ہوتے ہیں تو زمین کو ہم کھودتے ہیں، زمین نے کبھی انکار نہیں کیا کہ جب تو نافرمان ہے تو تیرا مکان مجھ پر کیوں بنے، رکاوٹ نہیں بنتی۔ آسمان بنایا، بارش برسائی، رزق کے خزانے عطا فرمائے، باغات بنائے۔ یہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب انسان اپنے رب کریم کی تخلیق میں غور اور فکر کرتا ہے تو اس کے شکر کی توفیق ملتی ہے، اس کے شکر کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کر کسی اور نبی کا امتی نہیں، آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ ان کی رفعت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا لیں کہ سارا زمانہ اس کی تعریف کرے، شاعر اپنی شاعری کے اندر، صحافی اپنی صحافت کے اندر، وکیل اپنی وکالت کے اندر، جج اپنی ججمنٹ کے اندر، قلمکار اپنے قلم سے، مصنف اپنی کتابوں میں، مقرر اپنی تقریروں میں، خطیب اپنی خطابت میں، نعت خوان اپنی نعت خوانی میں جس کی تعریف کرے۔ لیکن سب سے منفرد بات آپ کو بتاؤں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی تعریف خود رب کائنات اپنے قرآن میں کرے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
رب کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ الہ العالمین کتنا بلند کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مان کو کتنا اونچا کیا تو نے۔ کیا تو نے اسے پہاڑوں سے اونچا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی اونچا کیا۔ کیا زمین کی وسعت اتنی ہے؟ جتنی زمین کی وسعت ہے اس سے بھی بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اور بھی اپنے محبوب کے شان کو بڑھایا۔ رب کریم مشرق سے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اور بھی اپنے محبوب کے شان کو بلند کیا۔ الہ العالمین کیا ستاروں جتنا اونچا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اور بھی اپنے محبوب کے شان کو بلند کیا۔ کیا چاند سے بھی بلند کیا، سورج سے بھی بلند کیا، آسمان سے بھی بلند کیا۔ رب کریم نے فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے 14 طبق سے بھی بلند کیا، عرش معلیٰ سے بھی بلند کر دیا، پوری کائنات سے بلند کیا۔ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا کیا کہ جبریل علیہ السلام جس مقام پر رک جاتے ہیں آگے جانے کا چارہ کوئی نہیں، جہاں پر جبریل علیہ السلام کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہیں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ بتاؤ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے۔ وہ میرے محبوب جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا تو صحیح لیکن ایسے نہیں۔ کیسے بنایا؟ ذرا یہ جھلک بھی میں آپ کو بتاؤں قرآن کے لہجے میں۔ رب کائنات نے جب پوری کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کن فرمایا زمین بچھ گئی، کن فرمایا آسمان بلند ہو گئے، کن فرمایا دریا رواں ہو گئے، کن فرمایا سمندر موج زن ہو گئے، کن فرمایا ستارے چمکنے لگے، کن فرمایا خوشبو پھولوں کے اندر آ گئی، کن فرمایا درخت لگ گئے، کن فرمایا جنت بنی، کن فرمایا زمین و آسمان بنے، عرش و کرسی بنی۔ لیکن جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا وقت آیا
تو کن نہیں فرمایا، محبت نے کام کیا، اور رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاہت کی تنویر سے بنایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت کے اجالوں سے بنایا۔ اسی لیے تو فرمایا مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرمدوں نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بآواز بلند کہنا سبحان اللہ۔ جن کو حضور کی نعت خوانی اچھی لگتی ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حشر کا غم تمہیں کس لیے ہو اے قاسم، کہ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے قدموں میں جنت بچھائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ آپ ناراض ہیں شاید، قریب ہو کے بیٹھے ہیں، جزاک اللہ، قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، دونوں جہانوں کی خوشیاں دے۔ بھائی روز تو ملاقات نہیں ہوتی نا، قسمت ہی ملتے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں بے مثال بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی چیز کی کوئی مثال نہیں پوری کائنات میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفتار کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملے گی۔ آ جاؤ میرے محبوب کا میں رفعت کا انداز آپ کو سمجھاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بے مثال پاکیزہ کردار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بے انتہا شان میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں جیسا حیا پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا صبر اور حوصلہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چہرہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ کیسا بنایا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ اب تو کہو نا سبحان اللہ، یہ آپ کی ناراضگی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے نکلے جو بھی جملہ حق کی وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا، ارے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ کیسا بنایا رأسہ من الحکمہ، رأسہ من الحکمہ ورجلیہ من الاستقامہ وصدرہ من الرحمہ وعینیہ من الحیاء۔ امی عائشہ الصدیقہ سب کہنا رضی اللہ عنہا
جن کی امی جان ہے وہی کہیں رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ عرب کی کنواری لڑکی کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا تھا۔ وَعَيْنَيْهِ مِنَ الْحَيَاءِ وَقَدَمَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ وَقَلْبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ وَشَفَتَيْهِ مِنَ الْحَمْدِ۔ یہی امی جان فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یوسف کو ایک زلیخا کو یوسف عطا کیا اور ایک مجھے یوسف عطا کیا۔ زلیخا والے یوسف کو دیکھنے والی عورتوں نے، زلیخا والے یوسف کے حسن کو دیکھنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قطعنا ایدیہم وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اب تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اب تو سبحان اللہ ہونی چاہیے نا۔ بھلے جسم بوڑھا ہو لیکن ایمان جوان ہونا چاہیے، بآواز بلند سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے قطعنا ایدیہم وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی۔ قرآن نے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، ایدیہم، اور کیا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم یہ تو کوئی ملک ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یعنی انسانیت سے انکار کر بیٹھی۔ ہم عائشہ فرماتی ہے کہ انہوں نے انگلیاں تو کاٹی لیکن ایمان نہیں لائیں، لیکن میرے یوسف کو دیکھنے والوں نے پہلے ایمان لائے پھر اپنے گلے کٹوا دیے۔ میرے یوسف کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے پھر اپنی جانیں بھی دے دیں، اور یوں کہنے لگے دربار عالیہ کے اندر، رب العالمین کی دربار میں یہ عرض کرنے لگے جان بھی دیتے ہیں بدر میں، جان بھی دیتے ہیں احد میں، جان بھی دیتے ہیں تبوک میں، جان بھی دیتے ہیں یرموک میں، جان بھی دیتے ہیں کربلا میں، اور یہ کہتے ہیں کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ ارے شمشاد راجپوت کے رہنے والوں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ یہ حق نہیں ہے کہ ہم نے 5 روپے اللہ کے راہ میں دے دیا، ہم نے حق ادا کر دیا پورے دین کا، نہیں، وہ جان بھی دے رہے ہیں تبھی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا نقشہ کسی نے کھینچا کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ نوجوانوں آپ تو بولو نا، ہاں آپ بھی نہیں بولیں گے؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ آپ نے حسین دیکھے ہوں گے، خدا کی قسم میں آپ کو ایک حسین دکھاؤں جو عرب کی سرزمین پہ پیدا ہوا۔ وہ جب حسین پیدا ہوا اتنا حسن تھا کہ جو بت تھے 360 بت تھے، وہ بھی اس کی حسن کی تامانیاں برداشت نہیں کر سکے، گر گئے۔ آ جاؤ، میں اس
حسین کا قصہ تمہیں سناؤں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا، یوسف کو تیرے حسن کا طلبگار بنایا، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقطع، تو نے اسے مطلع انوار بنایا۔ گونج ہونی چاہیے سبحان اللہ کی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ جب ربیع الاول میں آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اماں آمنہ کے گھر کے اندر اماں آمنہ فرماتی ہے کہ ایسا حسین بچہ میں نے کائنات میں نہیں دیکھا، میں نے اور بھی بچے دیکھے، ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں بھی گھومتی ہوں نا بچے تلاش کرنے کے لیے تاکہ ان کی پرورش کروں، تاکہ ان کی جا کے پرورش کروں، شہر شہر میں گھومتی ہوں، بہت حسین بچے میں نے دیکھے لیکن ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ جناب عبدالمطلب فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بہت دنیا گھوما ہوں، بہت حسین میں نے دیکھے لیکن اتنا حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا دیکھو گے، میں نے تو آدم علیہ السلام کا حسن بھی ملاحظہ کیا ہوا ہے، میں نے تو ایوب علیہ السلام کا حسن بھی ملاحظہ کیا ہوا، میں نے تو نوح علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے تو شیث علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے تو زکریا علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے یحییٰ علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، میں نے یونس علیہ السلام کے حسن کو دیکھا، میں نے حسینوں کے سردار حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام تک از آدم تا عیسیٰ تمام نبیوں اور رسولوں کا حسن دیکھا، لیکن ایسا حسین بچہ میں نے بھی نہیں دیکھا۔ شمشاد راجپوت والو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہوں گے کہ تم کیا دیکھو گے، تم کیوں اس باس میں پڑے ہو، میں نے ایسا حسین آج تک بنایا ہی نہیں، میں نے آج تک ایسا حسین بنایا ہی نہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام کیسا حسین کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا میں نے خوبصورت بنایا۔ اپنے نبی کو محمد مصطفیٰ کہہ دیجئے ایک مرتبہ محبت سے صلی اللہ، بآواز بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے خوب تر کی توقع اب تم مجھ سے بھی نہ رکھنا۔ انگلیاں جو کٹ گئیں، جو انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی، انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی، انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ گر میرے نبی کو ایک نظر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے، پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے۔ واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، رب
فرمایا اور رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کیا، انتہائی واجب الاحترام، اس جہان میں بھی بلند کیا، اگلے جہان میں بھی بلند کر دیا، اس جہان میں بھی اونچا کیا، اگلے جہان میں بھی آپ علیہ السلام کے ذکر خیر کو اونچا کیا۔ انتہائی واجب الاحترام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی اس کائنات کی سفارش کرنے کی جرات نہ کر سکے گا۔ اگر پوری کائنات کی سفارش کرنے والا ہوگا تو وہ تمہارا اور میرا اکیلا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آپ سفارش فرمائیں گے پوری کائنات کی۔ بھائی امام صاحب تشریف لائیں گے؟ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، اب ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اتنے شان والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں، اس کے طریقے کو اپنائیں، اس کی زندگی کو اپنائیں، اس کی سنتوں کو اپنائیں۔ آج کل سنتیں چھوٹ رہی ہیں ہماری زندگی سے، مسواک کی سنت ختم ہو رہی ہے، یہ داڑھی مبارک کی سنت ختم ہو رہی ہے، شادیوں سے سنتیں نکل گئیں۔ آج کل کتنے لوگ ہیں جو ولیمہ کرتے ہوں گے، سب بھت ہی کرتے ہیں نا، بھت سمجھتے ہو آپ کے اس میں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس جو بھی کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ 500 لو، 1000 روپیہ لو، کاپیاں پڑھی ہیں اور اپنا بیگ پڑے ہیں۔ خدا کے بندے، یہ جو دے رہا ہے نا آپ کو، یہ قرضہ دے رہا ہے، قرضہ اگر آپ نے ادا نہ کیا قیامت کے دن یہ پھر آپ کے سامنے آ جائے گا، مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ 1000 بندے آپ کی شادی میں آئیں، آپ کے بچوں کی شادی میں آئیں اور پیسے دے کے جائیں، 1000 5000 2000، آپ ان کو واپس نہ کر سکے۔ اور دوسری اس میں برائی یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے آج میں 1000 دے رہا ہوں، کل مجھے 1500 ملیں گے، اور آپ نے خدا نخواستہ اگر 1500 دیے، 1200 دیے کہ اس نے 1000 دیا تھا، میں 1200 دے رہا ہوں، 1500 تو وہ بیاج ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، سنتوں کو اپنائیں۔ نقش قدم نبی کے، نقش قدم نبی کے، جنت کے راستے، اگر جنت چاہتے ہو خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپناؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنتوں کو اپناؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ، جنت ملے گی، اور راستہ نہیں ہے کوئی جہنم سے بچنے کا۔ نقش قدم نبی کے، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور